17 اسلامی ممالک اور کوفے والوں میں کیا فرق ہے؟ میں صرف یہ پوچھتا ہوں، انہوں نے بھی اپنے مشرق وسطیٰ میں بہن بھائیوں کو لوارث چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور کوفے والوں نے بھی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ریلیٹیوز، ان کے کنبے کو سپورٹ نہیں کیا۔ یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کوفے والے بھی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، نہ یہ دل سے کلمہ پڑھ سکے، نہ کوفے والے دل سے کلمہ پڑھ سکے۔ اگر انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہوتا تو یہ اپنے بھائیوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ انہیں دیکھ لیں، امریکی صدر یہ اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اس وزٹ کا مقصد ہے کہ ان کو کہنا جو کچھ کر سکتے ہو کرو، جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، کوئی مائی کا لال تمہیں اس روئے زمین پہ نہیں روک سکتا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج اس بندے کی سٹیٹمنٹ میں نے سنی، اس کا یہی مقصد تھا۔ تو نہیں کر رکھو، مجھے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہی لوگ چلاتے ہیں، وہ اس کو فنڈ کرتے ہیں۔ وہ کیوں امن کی بات کریں گے؟ اگر کوئی یو این او کی بات کرتا ہے یا دیگر اداروں کی بات کرتا ہے، اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، وہ ان کی تنظیمیں ہیں، وہ قطعاً نہیں کریں گے۔ مجھے سو کالڈ انٹرنیشنل ہیومن آرگنائزیشن سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ انہی کے لیے بنی ہے، انہی کے پروٹیکشن کے لیے بنی ہے، کیونکہ 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے کہہ دیا تھا یہ دو قوتیں یہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ آج وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ میرا شکوہ ہے 57 اسلامی ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے، ہیڈ آف گورنمنٹ سے، اور ان نام نہاد اسلامی سیاسی جماعتوں سے جنہوں نے ساری عمر ان کا نام بیچا، جنہوں نے ساری عمر ان کے نام پہ کہ ہم اس کو آزاد کروائیں گے، ہم اس کو آزاد کروائیں گے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے انہوں نے ان کا نام بیچا۔ میرا ان سے شکوہ ہے، یہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ کیوں نہیں وزٹ کرتے؟ کیا انہیں جان کا ڈر ہے؟ کیا انہیں اپنی عزت کا ڈر ہے؟ یہ کیوں خاموش ہے؟ یہ کیوں نہیں وزٹ کرتے؟ میرا صرف یہ سوال ہے، اور میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ میں آج یہ پوچھتا ہوں، یہ 57 اسلامی ممالک کے جو اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں، ہیڈ آف گورنمنٹس ہیں، یہ کیا ان سے اظہار یکجہتی کے لیے نہیں جا سکتے؟ دنیا کا کون سا ظلم ہے جو ان پہ نہیں ہو رہا؟ اور کل تو پورے کا پورا ہسپتال اڑا دیا، اور ان کے ساتھ وہ ہوا، دیکھیں یاد رکھیے گا، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یزید نے ان کی ساری بیسک نیڈز بند کر دی، یزیدی لشکر نے ان پہ پانی بند کر دیا گیا، ان پہ خوراک بند کر دی گئی، جو چیزیں جو اشیاء خورد و نوش زندہ رہنے کے لیے انسانوں کو چاہیے ہوتی ان پہ بند کر دی گئی۔ آج امام کے ماننے والوں پر، آج نبی کا کلمہ پڑھنے والوں پر ساری چیزیں بند کر دی گئی۔ اس وقت کوفے والے تماشا دیکھ رہے تھے، کوفیوں نے تماشا دیکھا، آج 57 اسلامی ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ اور ہم جیسے بے حس لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا کوفے والوں جیسا حال ہے۔ بس ہم کس منہ سے کہتے ہیں ہم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ میں ہیڈ آف اسٹیٹس، ہیڈ آف گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں، کس منہ سے کہتے ہو تم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو تم امت کی نمائندگی کر رہے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ تم لوگوں کو امت کا درد ہے، تم مسلمانوں کو یکجا کرنا چاہتے ہو؟ ٹرکی ہے وہ صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک، اپنی ایک اس نے صرف الفاظوں کی حد تک، ایران ہے اس کو وہ بھی الفاظوں کی حد تک، پاکستان ہے وہ بھی الفاظوں کی حد تک۔ ہمیں تشویش ہے، ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ادھر انسانیت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، آج یزیدیت تازہ ہو گئی ہے، ہم صرف کہتے ہیں ہمیں اس پہ تشویش ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم منافقت کرتے ہیں، اور اللہ کو سب سے برے منافق لوگ لگتے ہیں۔ میرا صرف یہ سوال ہے۔